پھر بعد میں 400-600 لوگوں نے مکان گھیر لیا گیا، حضرت عثمان کا مکان گھیر لیا۔ وہ کنواں جو حضرت عثمان نے خیرات کر کے خرید کے جو صدقے کے لیے دیا تھا، اس کنویں سے پانی بند کر دیا گیا حضرت عثمان۔ حضرت حسین کے بارے میں آتا ہے کہ 3 دن تک پانی بند کیا جائے، ایسی کوئی صحیح روایت میں حضرت حسین کے بارے میں نہیں ہے کہ پانی بند کیا جائے، لیکن حضرت عثمان غنی کے بارے میں تو صحیح روایتوں میں موجود ہے کہ 40 دن تک کھانا اور پانی بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کو ایک مکان پہ قید کر دیا گیا تھا، اور حضرت نائلہ آپ کی جو بیوی تھی وہ آپ کی خدمت کرتی تھی، ساتھ میں وہ بھی بھوکی رہتی تھی۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظالموں نے جب مارا ہے خنجر، حضرت نائلہ نے پکڑ لیا، ظالم نے خنجر کھینچا، حضرت نائلہ کی یہ 4 انگلی کٹ گئی تھی، اور پہرے پہ حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، بڑے بڑے طلحہ کے بیٹے ہیں، سعد ابن طلحہ بھی موجود ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی موجود ہیں۔ یہ تمام لوگ دروازے پہ پہرا لگا کے حضرت علی نے فرمایا کہ یہاں سے کوئی بھی دشمن حضرت عثمان کے لیے حملہ کرنے کے لیے نہ جائے۔ لیکن جب جس کو دشمنی کرنا ہوتا ہے، محمد بن ابی بکر کو لے کر چھت سے 4 لوگ گھسے، چھت کو کمرے کو دبانے کے جو چھت تھے اس کو توڑے، اور وہاں سے اندر گھسے جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ صبح کے وقت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین تھوڑا سی کھانا لے کر پتہ لگا کہ عثمان کافی دن سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ مسلمانوں کی ماں زوجہ محترمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کے جا رہے ہیں، بلوائیوں نے وہ ہاتھ سے کھانا چھین کے پھینک دیا۔ حضرت ام حبیبہ کہ تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، میں اللہ کے نبی تمہارے نبی کی بیوی ہوں؟ کوئی بلوائی سنتے۔ جب غلط بات کرنا ہے اور غلط پہ اجماع ہو چکا ہے تو پھر بات سننا نہیں، کتنی بھی صحیح بات۔ باقاعدہ گھسے، سب سے پہلے محمد بن ابی بکر نے ہی داڑھی پکڑا حضرت عثمان غنی، ابو بکر صدیق کے لڑکے نے، کیونکہ انہی کو قتل کا حکم لیٹر پہ تھا، اسی وجہ سے وہ بدزن ہو گئے۔ لیکن جب حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے محمد بن ابی بکر، اگر آج تمہارے والد زندہ ہوتے، ابو بکر صدیق ہوتے، اور تم ابو بکر صدیق کے سامنے میری داڑھی پکڑتے، تب ابو بکر صدیق کو کتنی تکلیف ہوتی، اور ابو بکر صدیق جان سے چھوڑ دیا، ابو بکر محمد بن ابی بکر نے داڑھی چھوڑ دیا اور فوراً واپس نکل گیا۔ قتل عثمان میں وہ شامل نہیں، فوراً نکل کی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ میرے باپ بہت محبت کرتے تھے عثمان غنی، وجہ تھی سارے صحابہ محبت کرتے تھے کہ اللہ کے حکم پر، ایک اللہ کے نبی کے حکم پر پوری دولت نشاور کر دیتے تھے حضرت عثمان۔ آخری دن کے 1 دن پہلے چھت پہ سے اوپر اٹھے اور فرمایا کہ اے لوگو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مسجد نبوی جو مسجد نبی بنی ہے، اللہ کے نبی نے بعد کی جو زمین، آجو باجو کی جو زمین ہے، اس کو کہا تھا کہ کون خرید کر دے گا، اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، یہ عثمان نے خرید کے نہیں دیا؟ سارا مجمع کہہ رہا اس میں باغی بھی ہے، بلوائی بھی ہے، کہہ رہے ہاں، اور اس مسجد میں اب تم مجھے نماز پڑھنے نہیں جا رہے، 40 دن تک مکان میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے حضرت عثمان غنی کو نہیں دیا جا رہا۔ کون کر رہے ہیں؟ کوئی کافر نہیں کر رہا ہے، یہ مسلمان کر رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے۔ آج بھی کیا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی 3 دن پہلے کی رپورٹ ہے، راجستھان کی یا کدھر کی رپورٹ ہے، مسجد کے اندر ماری مارا ہو رہی ہے، مرکز کی جماعت اور شورا کی جماعت، اور مارا ماری ہو رہی ہے اور خون لوگوں کے بہ رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ عنایت ہمارے اندر گھسی ہوئی ہے۔ مسجدوں کو ہم نے اللہ کے گھر کو بنایا۔ ہندو پور گیا میں 80 مسجد ہے، 80 مسجد، جس میں 4 مسجد میں میرا بیان ہوا۔ 80 مسجد میں 2 مسجد اہل حدیث کی، باقی ساری مسجدیں تبلیغ جماعت والوں کی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اس کی مارا ماری ہو رہی ہے، گالم گلوچ چل رہے ہیں، اٹھک پٹک چل رہے ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ دونوں طرف سے جب پوچھو، دین کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ ایسے دین کے کام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں 100 مرتبہ بچائے۔ یہ وہ عثمان غنی کی وہ شہادت کا معاملہ مسلمانوں کے اندر، جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تلوار نکل جائے گی قیامت تک میان میں۔ اب پھر وہی حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ آئیں گے
اتنا دنیا میں امن برباد ہوگا کہ لوگ چیخ نکل جائے گی لوگوں کی. آج دیکھیے کیا ہوگا. اور لوگ منتظر رہیں گے حضرت مہدی کے. پھر حضرت مہدی آئیں گے, اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا. اور پھر دجال آئے گا, اس دجال کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. اب یہ تو اور تکلیف عیسائیوں کو. ظاہر چیز ہے یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کو ہمیں آپ کو سمجھنا ہے. اس لیے صحابہ کرام کی لڑائیوں کو, اختلافات کو, امیر معاویہ حضرت علی کے جنگ کو, اسی لیے علماء عوام میں بیان نہیں کرتے. تو لوگ علماء پر الزام ہے یہ حدیث اور سچی بات چھپاتے ہیں. عوام اتنے پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں کہ وہ اتنی باتوں کو سمجھ سکے. تو جو عوام جاہل ہے اس کو کیا بتایا جائے گا؟ ایک جاہل آدمی آئے گا ایک مفتی کے پاس سوال کرنے, فرمایا بھائی تم علم ترا کیف سے لے کے والناس تک 10 سورہ یاد کر لو, ثنا سبحانک اللہم یاد کر لو, نماز کی تسبیحات یاد کر لو, اور نماز پڑھو اور اپنے بڑے علماء سے پوچھ کر اپنا عمل کرو. اب وہ اس کو حدیث بتائیں گے, جاہل وہ حدیث کو سمجھ نہیں پائے گا. تو علماء وہ حدیث کو چھپا دیتے. علماء چھپاتے نہیں, وہ حدیث عوام کے سامنے پیش کرنے میں ہو سکتا ہے عوام اس وقت سننے کے بعد اس میں گمراہ ہو جائے. اسی لیے فرمایا کہ ماہرین کی بات کو سنو. جو دنیا کے سارے کام کرنے کے لیے ماہر کی ضرورت ہے. ابھی لائٹ چلی جائے, اتنا بڑا مجمع ہے, بھائی ذرا اس کو صحیح کر دو. نہیں, ہم کو الیکٹرک کا کام آتا, یہ کام الیکٹریشین کرے گا. کمپیوٹر خراب ہو گیا تو کمپیوٹر کو بنانے والا کمپیوٹر انجینئر ہونا چاہیے. اسلام کو, قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے والے کو ماہر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نبیوں کی وراثت درہم اور دینار نہیں ہوتی, نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے. اور فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, عالم علماء میری وراثت کے, میرے علم کی وراثت کے وارث ہیں. اب اس میں پھر علماء کی کوالٹی بتائی کہ علماء حق بھی ہے, علماء سو بھی ہے. اب اس کو ہم کو سمجھنا ہے کہ جو قرآن و حدیث کی بات اپنے مطابق بتا کر کرے تو بات کی. جیسے میں نے واقعہ سنایا, ایک مولوی صاحب بیچارے گئے, 4 لوگوں کو لے گئے فاتحہ کرنے کے لیے غریب کے ادھر. اس کو پوچھا بھائی کتنے والی فاتحہ پڑھے؟ 5.25 والی, 25 والی, کہ 51 روپے والی. وہ بیچارہ غریب آدمی تھا, فرمایا حضرت میرے پاس 5.25 روپیہ ہے, آپ اتنی پڑھ دو. مولوی کو کڑکی چلی تھی, اس نے ہاتھ اٹھا کے بھائی 25 والی پڑھ دی. اب یہ 5.25 بجے گیا, فرمایا کہ مولوی صاحب لیجیے. بیچارے جاہل کیا سمجھتے ہیں وہ تو, ہم مولویوں کی اسی لیے سب سے زیادہ جہنم میں اللہ نے عالموں کو دیکھا. ہم عالموں کی گردن ناپی جائے گی. اس منبر پہ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر عوام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. اب اس سے بیچارے نے بڑے ادب سے فرمایا ہم نے 5.25 نہیں پڑھی, 125 والی پڑھی ہے. اب پورا پیسہ دیتا ہے نہیں تو تیرے فاتحہ کا ستیہ ناش کرے. اب وہ بیچارہ حیران کہ فاتحہ تو ہو گیا, اب ستیہ ناش کر کے کہتے. جب تک تو مولوی نے اپنے چمچوں پر ہاتھ اٹھاؤ, پڑھا, اس نے قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن رب الناس, ناس 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 ملک الناس ناس ناس. وہ بیچارہ جاہل دنیا میرے فاتحہ کا ستیہ ناش کرنا. مولوی صاحب میں لے کے آپ کو پیسہ, آجو بازو سے جا کے پیسہ جمع کر کے لا کے 125 روپے دیا. اب تو مولوی صاحب نے تو ناش کر دیے تھے. اب جزاک اللہ بول کے 125 روپے رکھا. اب اس کے فاتحہ کو بلا رہے ہیں, قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں, القاریہ القاریہ, وہ سمجھا فاتحہ. جاہل آدمی بیچارہ کیا سمجھا. ایک مولوی صاحب کی بیوی نے, بچہ بیمار تھا, منت مانگی اگر میرا بچہ اچھا ہو جائے گا تو مولوی صاحب کے ہاتھ سے ممبر پر ڈھول بجواؤں. مولوی صاحب بولے تیرا ستیہ ناش ہے, میں ڈھول بجاؤں گا. بولے اب تو منت مانگ لیا, اللہ کا کرنا یہ ہو گیا کہ بچہ اچھا ہو گیا. اب جب مولوی صاحب ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھے, کھانا کھانے بیٹھے, مولوی صاحب کب منت پوری کر رہے ہیں, آپ میرے بچے کو کچھ ہوا تو تمہاری داڑھی نوٹ ڈالوں گی, یاد رکھنا. اب عورت کی تو کچ کچ کیسی ہوتی ہے, ہر شادی سے جانتا ہے. مولوی نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ڈھول بجائیں. لکڑے کا ممبر تھا, جمعرات کی رات کو عشاء کے بعد ڈھول لے جا کے اندر چھپا دیا. اور اس دن جمعہ کا بیان تھا, ڈھول بجانا حرام, بینڈ باجا حرام, سیٹی حرام, چٹکی بجانا حرام, اور ڈھول تو بالکل حرام. کیسے حرام بتاؤ, نکالا. ادھر سے بھی بجانا حرام, ادھر سے بھی بجانا حرام. واپس مسئلہ بھی بتا دیا امت کو, بیوی کی منت بھی پوری کر دی. بات تو پھر یہ ہے دوستو, یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ مجھے بھی صراط مستقیم کا راستہ نصیب فرمائے.
अल्लाह आपको भी सिरात मुस्तकीम का रास्ता, अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता जनाब रसूलुल्लाह ने बताया है और साहबा ने बताया। जब आदमी के दिल में खन्नास गुजे, हसद और बुग़्ज़ किना हो, दामाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बेटियां अपने दे दी हैं और हज़रत उम्मे कुलसूम के इंतकाल के बाद उस्मान से इतनी मोहब्बत थी, फरमाया है उस्मान अगर मेरी बेटियां भी होती और भी होती तो मैं तेरे और निकाह में देती। क्या ये उस दौर के बलवाई, उस दौर के मुसलमान अल्लाह के नबी की हदीस नहीं जानते थे? लेकिन हसद और बुग़्ज़ किना था बनु उमैया से, और हाशमियों को खड़ा किया कि हाशमी के हजरत अली हाशमी है वो खलीफा। मुसलमानों को इस अंदाज से धोखा दिया गया और उस्मान खिलाफत के लायक नहीं है। अब खिलाफत के लायक नहीं है तो कैसे बताया जाए? तो उस्मान ने जो कुछ नहीं किया है उस पर भी झूठे इल्जाम बोहतान लगाया। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गीबत क्या है? इंसान के अंदर वो चीज मौजूद है, वो बुराई मौजूद है, उसके पीठ पीछे कर रहे हैं, वो गीबत है। लेकिन उसके अंदर वो चीज मौजूद नहीं है और उसके पीठ पीछे वो बात की जा रही है, वो बोहतान है। गीबत से ज्यादा खतरनाक बोहतान है। और आज तो हम बोहतान लगाने में तो एक बात बोलने में 4 लगा देंगे। क्यों? हमें पता ही नहीं, अल्लाह का खौफ है ही नहीं जैसे हजरत उस्मान को था। उस दौर में लोग मौजूद हैं और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या ये पता नहीं था? इकरार कर रहे कि हाँ तुमने दिया, कुएं का पानी भी तुम्ही ने खरीद के दिया, लेकिन हमको को पानी नहीं देगी। क्यों? तैयार कर लिया, बात ये मान लिया। उस्मान कितना सच्चा है हमें मानना है ही नहीं। हमें उस्मान को खिलाफत से माजूल करना है या उस्मान को खत्म करना है, उस्मान का खून बहाना है। अंजाम क्या हुआ? उस्मान का खून बहा के ही दम किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई है, सहाबा बता रहे हैं, जुबैर इब्न अव्वाम कह रहे हैं कि उस्मान के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा है कि फितना उठेगा, उस पर यह आदमी हक होगा और यह शहीद कर दिया जाएगा, यह जन्नत में जाएगा, इसको शहीद करने वाले जहन्नम में जाएंगे। क्या यह हदीस वो सुनते नहीं थे? उनको मालूम नहीं था। लेकिन जब शैतान दिमाग में खन्नास डालता है तो फिर इसी अंदाज से बस ये मौलाना को मानना नहीं है, इमाम को मानना नहीं है, मुअज्जिन को मानना नहीं, अब नहीं मानना है तो उसको कैसे निकाला जाए? कोई गलती नहीं मिली, झूठे इल्जाम लगा के निकाल दिया जाए। ये दुनिया में तो चल जाएगा और आज चल रहा है। आज आपको पता है झूठ गालिब है, सच मगलूब है। इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच हो जाए। सच गालिब नहीं है, शर गालिब है, खैर मगलूब है। अगर खैर गालिब होता तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान सच्चा हो। लेकिन हम सुबह से शाम तक हम लोग खुद अपने भाई बैठकर घर में मुसल्ला बिछा दें, तन्हाई में बैठ जाएं और खुद मौलाना साहब पहले फजर से लेकर इशा तक और इमाम साहब भी बैठ जाएं मुसल्ले पे और मुअज्जिन साहब भी बैठ जाएं और आम मुक्तदी भी बैठ जाएं कि सुबह से शाम तक हम कितना झूठ बोलते हैं और कितना यारी और मक्कारी करते हैं। और उसके बाद अल्लाह से रहमत की उम्मीद, अल्लाह से मदद की उम्मीद, दुरंगी छोड़ दो या करंग हो जाओ, सरासर संग हो जाओ या मोम हो जाओ। तो वो काफिर तो हम 10 दर्जे अच्छे हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद हम नहीं मानते, अल्लाह के नबी को नहीं मानते। हम तो मानने के बाद, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करने के बाद, हुजूर की सुन्नतों पर आरी चला रहे हो। घर के माहौल को हमने इस्लाम का माहौल नहीं बनाया, शैतानियत का माहौल दिख रहा है हमारा घर। अल्लाह की रहमत आई, अल्लाह की मदद आई। दोस्तों, हजरत उस्मान की शहादत इस बात की गवाही है कि अगर आप सच बोलेंगे तो आपको शहादत ही होने वाली है, आपको मारा ही जाएगा, आपको इनाम और लड्डू और पेड़े नहीं मिलेंगे। इस्लाम की तारीख गवाह है, सच बोलने वालों को तलवार की साए मिली है। क्या हजरत हुसैन को लड्डू पेड़े मिल गए करबला के मैदान में? हजरत उस्मान को लड्डू पेड़े मिल रहे हैं। खुद का माल अल्लाह की राह में देने के बाद वो मालदार, वो गनी आज 40 दिन से भूखा और प्यासा कमरे के अंदर कैद है। कैद करने वाले कौन है? मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद पढ़ने वाले लोग हैं। आज भी क्या हो रहा है देख लिए, मस्जिदों में लड़ाई झगड़े हो रहे, दोनों तरफ से कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। अंजाम क्या होगा? हजरत उस्मान की शहादत को मद्देनजर रखते हुए आज भी जो लड़ाई हो रही है मस्जिदों में इधर उधर, अंजाम समझ लें क्या होगा। अल्लाह का रहम फज़ल करम।
وہاں اس وقت عثمان کو قتل کرنے والوں سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا ہم جیت گئے، ہم کامیاب ہو گئے، عثمان ہار گئے۔ لیکن آج آپ سے ہم سے پوچھا جائے کہ اس وقت یہ جو شہادت ہوئی ہے کامیاب کون عثمان ہوئے ہیں کہ عثمان کو شہید کرنے والے ہوئے ہیں؟ ہم کیا فیصلہ دیں گے؟ الحمدللہ عثمان کامیاب ہوئے ہیں، حضرت حسین کامیاب ہوئے ہیں۔ وہاں کربلا میں تو جب جا کے پوچھتے تو 22,000 کا لشکر ہے اور یہاں 72 نفوس ہیں، اور پوچھتے اور ہم جیت گئے، عثمان حسین ہار گئے۔ آج ہم سے آپ سے پوچھیں کون جیتا ہے؟ حسین جیتے ہوئے اور یزید کا لشکر ہارا ہوا ہے۔ اسی انداز سے آج بھی آپ سچ بولنے میں رہیں، آپ کا دل و ضمیر مطمئن ہو کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں، ساری دنیا آپ کو جھوٹا بولتے رہے، آپ مطمئن ہو کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ پوری دنیا علیم بذات الصدور نہیں ہے، تنہا اللہ کی ذات علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ سچ پر اگر آج بھی آپ کی موت ہوئی تو انشاءاللہ آپ کا حشر بھی عثمان غنی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ آپ بھی سچ ہو، پھر کوئی سامنے مخالف ہو آپ اس کے لیے بھی جھوٹ نہ بولیں، اس کی بھی جو سچائی ہے وہ بتائیں، اس کے اندر جو اچھائی ہے وہ بتایا جائے۔ اور الحمدللہ آپ کی مسجد اقصی قریب 26-27 سال ہو رہا ہے میرے بیان کو یہاں، الحمدللہ ہر قسم کی بات آج کے حالت حاضرہ پر، اور الحمدللہ مخالفین کی بھی کوئی بات آئی ہے تو ہم نے مخالفین کے اندر بھی جو اچھائی ہے اس کو بھی ہم نے یہاں بیان کیا ہے۔ یہ ممبر گواہ ہے مسجد اقصی کا، ادھر دیوار گواہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے یہ تربیت دی کہ مخالف فیصلہ کرنے بیٹھو تو پھر یہ فیصلہ سوچ کر بیٹھو کہ اللہ کو ہمیں جواب دینا ہے۔ ہمارا بیٹا اگر سامنے موجود ہے، اس کی غلطی ہے تو غلطی کا اقرار کرنا ہے۔ بیٹا ہے اس بنیاد پر جھوٹ بول کے اس کو بچانا نہیں۔ جب یہ ہوگا تب یہ قرآن کو ماننے والے ہوں گے، اس آیت کے مصداق ہم ہو جائیں گے، حضرت عثمان غنی کی صف میں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عثمان نے اپنی گردن دے دی لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کبھی ایک جھوٹ کا بھی سہارا نہیں لیا، الحمدللہ نہیں لیا۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے 11 مئی کو اجتہادی پروگرام تھا، لیکن کل مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے اعلان آیا ہے کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ پروگرام کو 1 ہفتے تک ملتوی کیا، 16 مئی تک ملتوی کیا گیا ہے۔ اس حساب سے جو 11 تاریخ کا جو پروگرام شاید جو رکھا گیا تھا اب وہ نہیں ہوگا، آپ یہ سمجھ لیں۔ اب دوسری مسجدوں میں اعلان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ الحمدللہ ہماری مسجد میں تو ہر بات مسلم پرسنل لاء بورڈ کا لیٹر موبائل کے اندر آیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے اعلان کیا 16 تاریخ تک یہ جنگی حالات جو ہے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہو رہی ہے اس بنیاد پر وہ غیروں سے گورنمنٹ سرونٹوں سے اور غیروں سے ملاقات کر رہے ہیں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے لوگ، لیکن یہ جو احتجاجی جو جلسہ تھا اس کو منسوخ کیا ہے 16 تاریخ تک، 16 مئی تک۔ شاید اللہ تعالیٰ یہ پاکستان اور ہندوستان، آپ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دونوں ملک کے اندر بیٹھ کر بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ عوام الناس کا نقصان اور یہ جنگ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دونوں ملک کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اس جنگ کو برداشت کر سکے، لیکن بہرحال شیطان تو دجالی فتنہ ہے، اپنا کام کر رہا ہے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ظاہر بات ہے یہ جنگی دور چل رہا ہے، کب کہاں سے آ کے بم گرے اور کون سی بستے پہ گرے اور ختم ہو جائیں، تو ہمیں اور چوکنا رہنا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی اور اپنے عمل صالح کی اور زیادہ حفاظت فرمائیں کہ تاکہ اگر اچانک کی موت آئے تو ہم اللہ کے نزدیک شہادت کی موت نصیب ہو۔ یہ کہنا سننا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے۔ حضرت مولانا غلام محمد مستانوی صاحب پچھلے جمعہ میں ان کی صحت کے لیے دعا کی گئی تھی، اللہ کو پیارے ہو گئے، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے اس دین کی خدمت کا بہترین اجر عظیم اللہ کے سوا کون اجر عظیم دے سکتا ہے، اللہ ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہو، کہنے والوں کو ہدایت نصیب فرما، سننے والوں کو اللہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان چل رہا تھا، اے اللہ عند اللہ تو نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فرمایا ہے، اے اللہ ان کا تذکرہ کرنے والوں کو اور سننے والوں کو بھی قبول فرما لو۔
اے اللہ اپنے رحم و کرم سے جس طرح تو عثمان غنی سے محبت کرتا ہے اے اللہ ویسے ہم سے بھی محبت کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ویسے اعمال کی ہمیں توفیق نصیب فرما، ویسے عمل ہم کریں جیسے عثمان نے کیا تاکہ تو محبت کرنے لگ جائے ہم سے۔ اے اللہ اپنی ایک نگاہ کرم نبی کی سنت پہ ڈال دے، تب نبی کی امت کا بیڑا پار ہو جائے گا، تیری خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اے اللہ یہ صحابہ کا تذکرہ کرنا اور کرانے کا مقصد اور سننے کا مقصد یہ، اے اللہ ہمیں صحابہ جیسے عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ صحابہ جیسی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرما، تیری محبت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے پوری دنیا اس وقت فتنوں کے دور میں ہے، ہمارا ملک بھی اللہ اس وقت جنگ کے حالات میں ہے، اے اللہ اپنے رحم و کرم سے پوری دنیا میں امن و امان نصیب فرما۔ اے اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، ظالم باطل پرستوں کی تمام منصوبوں کو ملیامٹ فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کی مجاہدین کی غیبی مدد فرما دے۔ اے اللہ وہ ظالم اسرائیل کو نیست و نابود فرما، اس کے سارے منصوبوں کو نیست و نابود فرما۔ اس ملک میں بھی اے اللہ اس ملک کے بھلا چاہنے والوں کا اے اللہ تو بھلا چاہنے والوں کی مدد فرما، اس ملک کا برا چاہنے والوں کو اللہ نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ان کو ان کے تمام منصوبوں کو ملیامٹ فرما دے۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، تیرے نبی کے طریقوں کا بول بالا فرما، قرآن پاک کا بول بالا فرما، مسلمانوں کا بول بالا فرما۔ اے اللہ مسجد نبوی کی حفاظت فرما، کعبۃ اللہ کی حفاظت فرما، دنیا میں جتنی مساجد اللہ ان کی حفاظت فرما، جتنے مدارس اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر ایمان والے کی عصمت اور عفت اور ایمان کی عقیدہ توحید کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عقیدہ رسالت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے اے اللہ ہم نے جو بیان سنا ہے اے اللہ اس سننے پر حضرت عثمان جیسے عمل کی توفیق نصیب فرما، کہنے والوں کو بھی توفیق نصیب فرما، سننے والوں کو بھی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، ہم کو اپنے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے آباد کرنے والا بنا۔ اے اللہ یہ موبائل کے فتنوں سے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہم بڑے بوڑھوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہوں اللہ ان کے روزگاری کے لیے سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو تاجر ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو نیک صالح رشتہ ارتباط سے منسلک فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو فرما بردار اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا، ظالم ماں باپ کو رحم دل بنا۔ اے اللہ نافرمان بیوی کو اللہ فرما بردار بنا، ظالم شوہر کو اللہ رحم دل بنا۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے صحابہ کا پاک تذکرہ چل رہا تھا، اے اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو بھی صحابہ جیسا اے اللہ پاک بنا دے، ہمیں بھی ویسے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ صحابہ کی جیسی قبر کی منزلیں آسان ہوئی ہے اے اللہ ہماری بھی قبر کی منزلیں آسان ہو جائے، ایسے عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ توفیق آپ ہی دینے والے ہیں، اے اللہ ارادہ ہم نے کیا ہے اے اللہ اس کو پائے تکمیل تک آپ پہنچائیں گے۔ اے اللہ اپنا رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اپنے نبی کی امت پر ایک نگاہ کرم ڈال کر اے اللہ امت کی بخشش کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔